ہمارے اس احکام رمضان کورس کا پہلا سبق ہو چکا ہے اور آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ پہلے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ وہ اعمال جو رمضان المبارک سے پہلے ضروری ہیں، اور آج ہم اس متعلق پڑھیں گے کہ رمضان المبارک کے اندر کون سے اعمال ضروری ہیں کہ ان کی وجہ سے رمضان المبارک قیمتی بنایا جا سکتا ہے اور ان کی وجہ سے رمضان المبارک قیمتی بن سکتا ہے۔ ان اعمال کو ہم اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ایسے اعمال ہم سے ہو جائیں تاکہ ہمارا رمضان قیمتی بن جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ رمضان المبارک کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، کہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں کیوں آتا ہے۔ تو اصل مقصد جو رمضان المبارک کا ہے، مقصود جو ہے وہ ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی محبت حاصل کرنا، اللہ کا تعلق حاصل کرنا۔ اصل رمضان المبارک کا یہ مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے یہ سارا کچھ رمضان المبارک کی ترتیب ہے۔ اب یہ تقرب ہے حاصل کیسے ہوگا، یعنی یہ ہمیں کیسے نصیب ہوگا اللہ کا تقرب، اللہ کا ساتھ؟ تو دیکھیے واضح بات ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت کی جتنی ہم عبادت کریں گے اتنا ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ مومن کا ہر کام تو عبادت ہی عبادت ہے، مومن کے کون سے کام میں عبادت کا پہلو نہیں ہے؟ تو وہ تو عبادت ہی عبادت ہے، تو ہم کون سا ایسا عمل کریں جس کی وجہ سے مزید اللہ کا تقرب حاصل ہو؟ تو دیکھیے عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عبادت ہے کہ جو براہ راست عبادت ہوتی ہے، یعنی جو وضعاً، یعنی جو اپنے بننے کے اعتبار سے ہی عبادت ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، یہ ساری اپنی وضع کے اعتبار سے ہی عبادت ہے۔ اور دوسری وہ عبادت ہوتی ہے کہ جو وضع کے اعتبار سے، یعنی اپنی بنیاد کے اعتبار سے تو عبادت نہیں ہے، لیکن اس میں عبادت کا معنی آ جاتا ہے، جیسے کہ حلال کمائی، اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کی تلاش، یہ ساری چیزیں یہ اس میں عبادت والا معنی آ جاتا ہے۔ تو اب وہ عبادتیں جو براہ راست عبادت ہے اس کی کثرت کرنی ہوگی۔ رمضان المبارک گویا کہ اس کے لیے خاص کر دیں ہم کہ اس کے علاوہ جو دیگر کام ہیں، دیگر ہمارے معمولات ہیں، وہ مقدم و مؤخر ہو جائیں۔ کچھ رمضان المبارک سے پہلے کر لیے جائیں جو کام ہو سکتے ہیں، اور کچھ کو مؤخر کر دیا جائے، ان کو شوال میں کر لینے کی ترتیب بنائی جائے، اور رمضان المبارک کو ہم اس کام کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر دیں۔ اور وہ اب عبادت کیسی ہے، یعنی گویا کہ ہم اس مہینے کو اللہ کے لیے خاص کر دیں، کہ ہم صرف اللہ کے لیے ہی اپنے آپ کو مختص کر دیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں نظام الاوقات بنانا ہوگا، نظام الاوقات کو ترتیب دینا ہوگا کہ میں صبح سحری کے وقت جب جاگوں تو اس وقت میرے معمولات کیسے شروع ہوں، کہ مثلا جب تک سحری کا کھانا تیار ہوتا ہے تو اس وقت تک میں نوافل پڑھ لوں، کچھ اللہ کے ہاں آہوداری کر لوں گا، اور اسی طرح پھر سحری کر لی، اور سحری کے بعد پھر اذان ہوئی، اذان کے بعد مسجد میں چلے گئے، اور وہاں پر تلاوت قرآن کریم اور نماز، اور پھر تلاوت، اور پھر اشراق، اور اشراق کے بعد آرام، یا جو بھی ایک نظم بنانا چاہیں وہ ایک پہلے سے ہی منظم ہو جائے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا قیمتی وقت انہی باتوں میں ضائع ہو جائے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک معاشرے میں ترتیب بنتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شب گزاری، رمضان المبارک کی راتیں جاگی جاتی ہیں لیکن بے مقصد ہو جاتا ہے، بہی طور کے کھیل کود میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، کہیں پر کیا کھیل ہے، کہیں پر کیا کھیل ہے، تو وہ راتیں جاگنے میں تو گزر جاتی ہیں لیکن وہ قیمتی تو نہ بن سکی۔ قیمتی تو تبھی بنیں گی جب ہم یہ وقت نوافل میں گزاریں گے، یا یہ وقت ہم اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر دیں گے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہے کہ شب گزاری نہ ہو بلکہ شب آہوداری ہو، کہ اللہ کے ہاں آہوداری کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، اللہ کے ہاں ہم توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو
بات یعنی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا، کہ وقت قرآن کریم کے لیے مختص ہو، کہ میں جیسے ہمارے بزرگ تھے کہ 61 قرآن بھی رمضان المبارک کے اندر انہوں نے مکمل کیے، اور 31 قرآن کریم 30 قرآن کریم مکمل ہوئے ان کے رمضان المبارک میں۔ تو ہمارا بھی یہ معمول ہو جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اپنے اس قرآن کریم کو دیں، جو اس رمضان المبارک میں ہمیں جو نعمت حاصل ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نوافل کا اہتمام کیا جائے، مثلا تہجد کی پابندی کی جائے، یعنی جو اس کے علاوہ ہم بڑی مشکل ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، لیکن اس مہینے کے اندر بہت آسان ہو جاتا ہے تہجد کے لیے اٹھنا، تہجد پڑھے آدمی، پھر اسی طرح اشراق ہو گئی، چاشت ہو گئی، اوابین کے نوافل ہو گئے، یہ آسان ہے، اس کی کثرت کرے اور اسی میں اپنے آپ کو لگائے، اس لیے کہ اس کے علاوہ بھی یعنی رمضان المبارک کے علاوہ بھی بڑے فضائل ہیں۔ رمضان میں تو نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے صدقات کی کثرت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یعنی ان کی سخاوت کا دریا تو ویسے ہر وقت موجزن رہتا تھا، لیکن رمضان المبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے صدقات کی کثرت کرے، آپ کی سخاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت دیکھے، اور اس طرح صحابہ کرام کی، تو اس طرح یہ ان چیزوں کی کثرت کرے۔ اسی طرح ذکر اللہ کی کثرت ہو، اللہ کے جو ذکر ہیں، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا اس طرح استغفر اللہ ہو گیا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ تو اس طرح اللہ کے جو اذکار ہیں، اللہ کو اچھے ناموں میں یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور اسی طرح دعاؤں کی کثرت ہو، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اللہ کے سامنے روئے اور اللہ سے معافیاں مانگے، اور جتنا بھی وقت ملے دعا مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادات میں سے اہم ایک عبادت جو ہے وہ دعا ہے، تو دعائیں کرے، اللہ سے مانگے، بالخصوص افطاری کے وقت، کہ اس وقت اپنے لیے وقت مختص کرے، اس وقت دعا مانگے اللہ سے، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھے، اپنے جو ضرورتیں ہیں وہ رکھے، اللہ سے مانگے۔ اور ایک اور اہم جو چیز ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا۔ تو رمضان المبارک میں جہاں دیگر عبادات کا اہتمام ہو رہا ہو، وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے، گناہوں سے بھی محفوظ رکھے، ایسا نہ ہو عبادت بھی کرتا جا رہا ہو اور ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتے جا رہے ہوں، تو اسی وجہ سے، اور اس کی وہ نیکیاں گناہوں کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہوں، تو اس بارے میں بھی محتاط رہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھنے کی ترتیب بنائے، کوشش کرے، خاتون ہے تو وہ گھر کے اندر، مرد ہے تو وہ مسجد میں اپنے لیے اعتکاف کی ترتیب ضرور بنائے، اس لیے کہ پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اس کی کوشش کرے۔ اور ایک اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یعنی گویا کہ اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے رات کو قیام کے ساتھ اور دن کو صیام کے ساتھ قیمتی بنائے۔ یہ رمضان المبارک جو ہے اس کو ان چیزوں میں قیمتی بنائے، اور قیمتی بنانے کے لیے پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو، جیسے یہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، لیکن عموماً جو ہوتا ہے اس میں ایک وقت گزاری، یعنی وقت بڑا ضائع ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو وقت کو قیمتی بھی بناتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہمارے جو عمومی طبقہ یا کہہ لیں کہ نوجوان نسل ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل کا آ جانا، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر وقت چاہتے نہ چاہتے ضائع ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کے استعمال سے آدمی بچے۔ ہاں اچھی جو چیز ہے، مثلا بیانات ہو گئے، تلاوت قرآن ہو گئی، یا اس کے علاوہ اور بزرگوں کے جو اصلاحی مواعظ ہیں ان سے استفادہ کرے، لیکن اپنے وقت کو قیمتی ضرور بنائے۔ رمضان المبارک ایک نصیب، قسمت سے نصیب ہوتا ہے، تو اس کو قیمتی بنانے کی از حد کوشش کرے۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔